بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت تم لوگوں نے حاصل کیا ہے اس کا خمس یعنی 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن یعنی اس دن نازل کی تھی جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی۔ یہ غزوہ بدر کا بیان ہے جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو کھلی مادی فتوحات بھی حاصل ہوئی اور دشمنوں پر فتح کے ساتھ ساتھ بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ پچھلی امتوں میں اموال غنیمت کے سلسلے میں اللہ کا دستور یہ تھا کہ سارا ساز و سامان ایک میدان میں جمع کیا جاتا اور اگر جہاد عند اللہ مقبول ہوتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جلا کر خاک کر دیا کرتی۔ اس مال سے کسی کو استفادے کا حق حاصل نہ تھا۔ اسلام نے اس مال کو نہ صرف یہ کہ حلال و طیب قرار دیا بلکہ اس کے اصول و احکام بھی بیان فرمائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے غزوہ بدر میں میدان جنگ کی صورتحال پر روشنی ڈالی کہ تم محل وقوع کے لحاظ سے جس جگہ تھے وہ موضوع اور مناسب نہیں تھی اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بھی کم تھی۔ اس کے باوجود جب مقابلہ ہوا تو اللہ کی نصرت نے کام کیا اور تم تعداد کی قلت، اسلحے کی کمی، محل وقوع کی ناموزونیت کے باوجود کامیاب ہوئے۔ آگے مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ اس آیت میں جہاد و غزوات کے سلسلے میں مجاہدین اسلام کو 6 بڑے قیمتی اصول بتلائے گئے۔ نمبر 1 ثبات قدمی، نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت، نمبر 3 اللہ و رسول کی اطاعت، نمبر 4 اختلاف و نزاع سے اجتناب، نمبر 5 صبر و تحمل، نمبر 6 تکبر اور ریاکاری سے پرہیز۔ بالکل گریز کیا جائے تکبر سے، ریاکاری سے۔ یہ 6 اصول ہیں کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ان منافقین کا تذکرہ ہے جو جنگ بدر میں شرکت کے لیے جانے والے مسلمانوں سے متعلق ازراہ ہمدردی یا ازراہ تمسخر یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے غرور میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کاش تم یعنی یہ منافقوں اس منظر کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مار رہے تھے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد فرعون کا ذکر کہ اس کا اور اس کی قوم کا بھی یہی انجام ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا، وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کر رکھی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طور طریقے نہیں بدلتی۔ اگلی کچھ آیات جنگ کی تیاری کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ تم لوگ جہاں تک ہو سکے دشمنوں کے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھا کرو تاکہ ان کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور انہیں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں خوف زدہ کر دو۔ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے تمہیں پورا ملے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ اصول صلح و جنگ بتلائے گئے اور مسلمانوں کے اتحاد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ آپ روئے زمین کی تمام دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دیا۔
آگے غزوہ بدر کے سلسلے میں ترغیب پر مشتمل آیت ہے۔ پھر ان قیدیوں کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں گرفتار کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کی رہائی کے بدلے 400 درہم متعین کیے گئے۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ ہجرت کی صورت میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے، اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے یعنی مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ انفال ختم ہوئی اور پھر سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں یکسانیت ہے، اسی لیے سورہ توبہ اگر مسلسل تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ بعض صحابہ کرام نے دونوں صورتوں کو ایک بھی کہا ہے۔ اس صورت میں کفار و منافقین کو کی بدہدیوں کا اور ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی چند غزوات اور اس سے متعلق کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے نام سے جو معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، وہ قریش نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے خود ہی توڑ ڈالا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے عہد کیا ہے دستبرداری کا اعلان ہے، لہذا تم 4 مہینے اور چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کریں گے۔ آگے اسی اعلان کی توضیح و تشریح ہے۔ اس اعلان پر عمل ہوا اور مسلمان لا و لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ قریش مکہ اور مشرکین حد درجہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا اور چند خطرناک مجرموں کو چھوڑ کر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ فتح مکہ کی ان تفصیلی واقعات کے بعد غزوہ حنین کا بیان شروع ہوا۔ فرمایا اللہ بہت سے مواقع پر تمہیں غلبہ دے چکے، اور غزوہ حنین کے دن بھی اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ ہو گیا تھا، لیکن یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کی جماعت، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی۔ اس ایک آیت میں غزوہ حنین کا پورا قصہ آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 14,000 نفوس پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر مقابلے کے لیے نکلا۔ لڑائی کے ہتھیار بھی پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ مسلمانوں کو اپنی تعداد اور طاقت پر ناز ہونے لگا۔ بعض صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ جملے بھی آ گئے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، مقابلہ شروع ہوتے ہی دشمن بھاگنے پر مجبور ہوگا۔ جنگ کے ابتدائی حصے میں مسلمانوں میں جو گھبراہٹ پیدا ہوئی، جو بھگدڑ مچی، وہ ایک طرح کی تنبیہ تھی اور یہ بتلانا تھا کہ تم تعداد میں کتنے بھی بڑھ جاؤ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی بھی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی، مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم جمے، فرشتے بھی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ اس طرح اس غزوے میں بھی مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اگلی کچھ آیات میں یہود و نصارہ کے عقائد کا تذکرہ، پھر موضوع کی طرف واپسی اور غزوہ تبوک کا تذکرہ۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ روم کا عیسائی بادشاہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے اور مقام تبوک میں اس کا لشکر جمع ہو چکا۔ ان دنوں کے مسلسل جنگوں کے بعد مسلمانوں کو قدر سکون نصیب ہوا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور کے باغات میں فصلیں تیار کھڑی تھی، مسلمانوں کے ہاتھ خالی تھے۔
سفر طویل تھا، ان حالات میں جہاد کا اعلان ہوا۔ بعض حضرات تو فوراً تیار ہو گئے، بعض نے کچھ تردد کے ساتھ حامی بھری، کچھ کو واقعی عذر تھا، کچھ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ ان آیات میں ایسے ہی لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے سامنے بڑی مختصر ہے۔ تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دیں گے، تمہیں اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے۔ یہاں منافقین کا بھی ذکر ہے جو مختلف حیلوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا چاہتے تھے۔ آگے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولیابی اور تقسیم کا پورا نظام مرتب ہوا۔ آنے والی آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہوں، اور ان کے لیے جن کی دل جوئی مطلوب ہو، غلاموں کی گردن چھڑانے میں، قرض داروں کی مدد کرنے میں، اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی دیکھ بھال میں صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ آئندہ آیات میں گروہ منافقین کی منافقانہ روش پر روشنی ڈالی گئی اور فرمایا گیا منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، بری بات کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی بات سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ اس کے برعکس مومنین کا حال کہ مومن مرد مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ آنے والی کچھ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ جو بہانے بنا کر جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور گھر بیٹھے خوش ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا آپ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھیے، ان میں سے کوئی مرے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ 10ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔